السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام سنن ابی داؤد شریف کی سلسلے وار ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم باب نمبر 39 یعنی بابٌ فی نفقۃ المبتوتۃ، اس باب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2284۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن عبد اللہ بن یزید مولى الاسود بن سفیان عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قیس ان ابا عمرو بن عفص طلقها البتة وهو غائب۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے ان کو طلاق بتہ دی، یعنی آخری طلاق، تیسری طلاق بھی ان کو دے دیے۔ وہو غائب، اور اس وقت وہ اپنی زوجہ کے پاس یعنی حضرت سیدہ فاطمہ بنت قیس کے پاس حاضر نہیں تھے، وہ غائب تھے یعنی دوسرے مقام پر تھے۔ آگے حدیث میں آئیں گا کہ یمن میں حضرت علی کے ساتھ وہ گئے ہوئے تھے۔ فارسل الیہا وکیلہ، چنانچہ ان کے شوہر یعنی ابو عمرو یہ حضرت فاطمہ بنت قیس یعنی اپنی زوجہ کے پاس اپنے وکیل کو بھیجے، بشعیر، کچھ جو لے کر، یعنی ان کے شوہر کے وکیل کچھ جو لے کر حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس آئے کہ مجھے آپ کے شوہر نے بھیجا ہے یہ جو آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ تو جب شوہر کے وکیل کی طرف سے جو کی پیشکش کی گئی، فَتَسَخَّطُهُ، تو اس چیز نے آپ کو سخت غضبناک کر دیا، آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ فقال، تو شوہر کے وکیل نے کہا، واللہ ما لک علینا من شیء، خدا کی قسم تمہارے واسطے ہمارے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، یعنی یہ جو دیے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت فاطمہ بنت قیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ فذکرت ذلک لہ، اور یہ پوری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال لہا، ان سے فرمایا، لیس لکی علیہ نفقہ، اے فاطمہ تمہارے لیے ان پر یعنی تمہارے شوہر کے اوپر کوئی نفقہ نہیں ہے۔ وَأَمَرَہا، اور ان کو یہ حکم دیا، أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، کہ اب چونکہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے اس لیے تم ام شریک کے گھر میں اپنی عدت گزارو۔ ثم قال، پھر حضور نے اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان تلک امرات یغشاها اصحابی، کہ ام شریک جو ہیں وہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کے پاس میرے صحابہ بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ غشی کا مطلب، یغشا کا ترجمہ اصل تو یہ ہے کہ چھپا لیتے ہیں، جن کو میرے صحابہ چھپائے رہتے ہیں۔ چھپائے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور عدت میں چونکہ غیر محرموں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ام شریک جو ہیں ان کے پاس میرے صحابہ بار بار آتے ہیں، ایک کام کرو، اعتدی فی بیتی ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم کے گھر میں جو ہے تم رات جو ہے عدت گزارو۔
فإنه رجل أعمى، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، تو نابینا ہونے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تضعین ثیابکی، یعنی تم جو اپنی چادر وغیرہ ہے اور جو اوڑھنی وغیرہ ہے جو ہمیشہ سر پہ رکھنے کے لیے ہے، اس کو جو ہے اپنے سر سے بھی اتار سکتی ہوں کیونکہ وہ نابینا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتِ فَأَذِنِينِ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو پھر جو ہے میرے یہاں آنا اور مجھے اطلاع دینا۔ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا کہ عدت پوری ہو گئی۔ قالت، حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، فلما حللت ذکرت له، جب میں عدت گزار چکی اور حلال ہو گئی تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ ان معاویہ بن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی، کہ یا رسول اللہ، عدت گزرنے کے بعد جو ہے دو لوگوں نے مجھے اپنا پیغام بھیجا، ایک معاویہ بن ابی سفیان نے اور دوسرے جو ہے ابو جہم نے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، کہ رہا معاملہ ابو جہم کا تو وہ ایسے شخص ہیں کہ اپنی لاٹھی کو کندھے سے نہیں اتارتے ہیں، اور واما معاویہ، اور رہے معاویہ فصعلوکن، تو وہ انتہائی محتاج اور خود بھی ضرورت مند ہیں، لا مال لہو، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ تمہاری اخراجات کو برداشت کر سکیں۔ ایک کام کرو، حضور نے ایک مشورہ دیا، انکحی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ قالت، فرماتی ہیں، فکرہتہ، کہ جب میں نے اسامہ بن زید کا نام سنا تو مجھے یہ پسند نہیں آیا اور میں نے اس کو ناپسند کیا۔ تو ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، انکحی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو جب دوسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا تو فنکحتہ، میں نے حضور کے ارشاد کو جو ہے قبول کیا اور ان سے نکاح کر لی۔ فجعل اللہ تعالی فیہ خیرا کثیرا، بس اللہ تعالیٰ مجھے، حالانکہ میں اس کو ناپسند کر رہی تھی شروع میں، لیکن حضور کے کہنے پر میں نے نکاح کیا، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی خیر پیدا فرما دی کہ وغتبت بہ، کہ میرے اوپر رشک کیا جاتا تھا کہ میں اسامہ بن زید کی بیوی ہوں۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اس حدیث پاک میں جو چیز ذکر کی گئی ہے باب سے متعلق وہ یہی ہے کہ جس خاتون کو، جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو شوہر کے ذمے اس کے لیے نفقہ نہیں ہے، اور جو ہے بطور احسان اگر کچھ مال شوہر اپنی طرف سے دیتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے لیے نفقے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ آگے اس کی وضاحت آئیں گی۔ یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ یہاں پہ آگے بیان کی گئی ہے، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ 2285 حدیث نمبر، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان بن یزید العطار حدثنا یحییٰ بن ابی کثیر حدثنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان فاطمۃ بنت قیس، یہ بھی وہی حدیث ہے، ایک دوسری سند سے آئی ہے۔ فاطمہ بنت قیس حدثتہ، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے فاطمہ بنت قیس نے یہ حدیث بیان کی، ان ابا حفص بن المغیرۃ، کہ ابو حفص بن مغیرہ طلقها 3، وہ انہیں 3 طلاقیں دے دیے۔ وساق الحدیث فیہ، اور پھر جو ہے اس حدیث کو اسی طریقے سے ذکر کیا گیا۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ بھی الفاظ ہیں اس کے اندر،
وَأَنَّ خالد بن الولید ونفرا من بنی مخزوم اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر 3 طلاق دے دیے تو خالد بن ولید اور بنو مخزوم جو قبیلہ تھا، بنو مخزوم کے کچھ لوگ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالوا، اور انہوں نے عرض کیا نبی اللہ، ان ابا حفص بن المغیرتی طلق امراته ثلاثا. یا رسول اللہ، حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً. اب چونکہ ان کے شوہر نے جو ہے یمن سے جس قاصد کو اور جس وکیل کو بھیجا تھا اس کو تھوڑے سے جو ہے جو دے کر بھیجا تھا، تو اس کے بارے میں حضرات نے کہا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفْقَةً يَسِيرَةً، کہ انہوں نے اس عورت کو معمولی سا خرچ دیا ہے. فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا لا نفقۃ لها، یعنی ایسی صورت میں ان کی بیوی کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے. وساق الحدیث، اور پھر اس کے بعد پوری حدیث بیان کی راوی نے. وحدیث مالک اتم، اور مالک کی جو حدیث ہے وہ زیادہ تمام ہے. یعنی پیچھے والی جو روایت تھی حدثنا القعنبی عن مالک، یہ جو روایت ہے یہ زیادہ مکمل ہے. یہ ایک ہی حدیث 2 سندوں سے آئی ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. اب اسی سلسلے کی جو ہے تیسری حدیث ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مسائل دیکھیں گے. 2286 حدیث نمبر. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الولید حدثنا ابو عمرو عن یحییٰ حدثنی ابو سلمۃ حدثتنی فاطمۃ بنت قیس ان ابا عمرو بن حفص المخزومی طلقها ثلاثا. یہ وہی حدیث اور ایک سند سے آئی ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر عمر بن حفص مخزومی نے 3 طلاقیں دے دیں. وساق الحدیث، اور پھر جو ہے حدیث کو اسی طرح راوی نے بیان کیا. اور خبر خالد بن الولید، اور حضرت خالد بن ولید کا واقعہ بھی بیان کیا کہ خالد بن ولید اور چند حضرات قبیلہ جو ہے بنو مخزوم کے حضور کے پاس حاضر، وہ بھی بیان کیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا لیست لہا نفقۃ ولا مسکن. اب یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے مسکن، کہ اس کے لیے یعنی فاطمہ بنت قیس کے لیے نہ نفقہ ہے، یعنی نہ اسے نفقہ ملے گا، اور نہ مکان یعنی نہ خرچ اور نہ رہائش رہنے کی جگہ. گزشتہ جو حدیث پہلی حدیث میں پڑھے تھے امام مالک کی جو روایت تھی، اس میں ایک مشورے کے طور پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے ام شریک کے گھر میں عدت گزارو، اس کے بعد فرمایا کہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارو. تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ حضور نے سکنے کی نفی فرمائی. لیکن یہاں پر اس روایت میں مسکن کا لفظ جو ہے باضابطہ وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے. تو یہ سے ہی پتہ چلا کہ ان کے لیے نہ نفقہ ہے یعنی نہ خرچ ہے، اور نہ سکنا ہے یعنی نہ رہائش گاہ ہے. قال فیہ، اس روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَّا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ. یہ جو سند ہے اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کی طرف ایک قاصد کو بھیجا، ایک شخص کو بھیجا یہ کہلوا کر اللہ تسبقینی بنفسکی، کہ تم اپنی ذات کے بارے میں مجھ سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر تم اپنی ذات کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا. چونکہ جب وہ عدت سے باہر آ جاتی تو وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتی نکاح کر لیتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو جو ہے رکنے کا حکم دیا کہ گویا کہ نکاح کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا. پھر جو پہلی حدیث ہے اس میں یہ تذکرہ آیا کہ عدت کے بعد 2 لوگ جو ہے نکاح پیغام بھیجے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے شخص کو ان کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیا. اور ایک حدیث ہے یعنی اسی متن کی اور ایک سند ہے، حدیث نمبر 2200
87۔ حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں، کنت عند رجل من بنی مخزوم، اب یہاں ان کے شوہر کا نام نہیں، صرف اتنا ہے کہ میں بنو مخزوم کے ایک شخص کے پاس تھی، یعنی اس کے نکاح میں تھی، مراد وہی ابو حفص۔ فطلقنی البتۃ، اس نے مجھے آخری یعنی تیسری طلاق بھی دے دی۔ ثم ساق نحو حدیث مالک، پھر اس سند سے جو متن آیا ہے وہ بالکل وہی جو مالک کا جو اس میں جو متن ہے وہی متن اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قال فیہ، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں، ولا توفتینی بنفسکی، اوپر کی روایت میں اللہ تسبقینی بنفسکی، اور یہاں پر جو ہے الفاظ میں تھوڑی سی مفہوم وہی ہے، ولا تفوتینی بنفسکی، یعنی اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مجھے فوت نہیں کرنا، یعنی مجھ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اب یہاں پر آگے قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتی ہیں، وکذالک رواہ الشعبی، اور امام شعبی نے والبہی، اور بہی نے، وعطا، اور عطا نے، عبد الرحمن بن عاصم سے، عاصم کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو وہ ابو بکر بن ابی الجہم کلہم، اور ابو بکر بن جہم نے بھی، ان سب نے، کلہم ان سب نے، یعنی شعبی نے، بہی نے، عطا نے، جو ہے عبد الرحمن بن عاصم سے اور ابو بکر ابن ابی جہم، ان تمام حضرات نے فاطمہ بنت قیس سے یہی روایت کی، اسی طریقے سے روایت کیا ہے کہ ان زوجہا طلقہا ثلاثا، کہ ان کے شوہر ان کو تیسری طلاق بھی دے چکے تھے۔ اب ایک اور روایت ہے نیچے، اس کو بھی پڑھ لیجیے۔ 2288، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا سلمۃ بن کہیل عن الشعبی عن فاطمة بنت قیس ان زوجها طلقها ثلاثا فلم یجعل لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفقۃ ولا سکنا، اس کا بھی وہی مضمون ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہ نفقے کا فیصلہ کیا اور نہ ہی جو ہے سکنا کا فیصلہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ پوری حدیثیں پڑھنے کے بعد جو ہے اس کا جو ہے مضمون بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 2289، حدثنا یزید بن خالد الرملی حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن فاطمة بنت قیس انہا اخبرته، ابو سلمہ سے فاطمہ بنت قیس نے انہیں خبر دی، فاطمہ بنت قیس ابو سلمہ کو خبر دی، انہا اخبرته، انہوں خبر دی، انہا کانت عند ابی حفص بن المغیرۃ، کہ فاطمہ بنت قیس نے خود اپنے بارے میں یہ بتایا کہ وہ جو ہیں ابو حفص بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں، وَأَنَّ أَبَا حفص بن المغیرۃ طلقها آخر 3 تطلیقات، اور ان کے شوہر ابو حفص بن مغیرہ نے ان کو 3 طلاقوں کی آخری طلاق یعنی تیسری طلاق بھی دے دی۔ فزعمت، تو وہ جو ہیں اپنا گھر چھوڑنے کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا، اور اسی چیز کے لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ جب ان کے شوہروں کو تیسری طلاق بھی دے دیے تو اب جو ہے فزعمت، تو انہوں نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ مطلب اپنے شوہر کا گھر چھوڑنے کے بارے میں حضور سے پوچھوں۔ فزعمت انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتہ فی خروجہا من بیتہا، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ حضور سے اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں سوال کیا جائے۔ فامرہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم دیے، ان تنتقلا الی ابن ام مکتوم الاعمی، کہ ایک کام کرو تم ابن ام مکتوم جو نابینا ہیں ان کے مکان کی طرف منتقل ہو جاؤ، جیسے کہ پہلی والی حدیث جو کافی جو ہے مفصل حدیث تھی اس میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ فابا مروان،
اب یہ جو حدیث فاطمہ بنت قیس بیان کرے کہ میرے شوہر مجھے 3 طلاق دے دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابن ام مکتوم کے گھر میں منتقل ہونے کی اجازت دی، تو گویا کہ 3 طلاق کے بعد شوہر کا گھر چھوڑا گیا۔ اس سلسلے میں فأبا مروان ان یصدق حدیث فاطمہ فی خروج المطلقۃ من بیتہا، تو مروان نے طلاق یافتہ عورت کے اپنے گھر سے کہیں اور منتقل ہونے کے بارے میں یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس کی جو روایت ہے نقل کردہ، اس روایت کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ فأبا مروان، تو مروان انکار کر دیا، ان یصدق حدیث فاطمہ، کس بات سے؟ حضرت سیدہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو ماننے سے اور تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ کس باب میں؟ فی خروج المطلقۃ من بیتہا، کہ مطلقہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، اس بارے میں فاطمہ بنت قیس کی حدیث کا اس نے انکار کر دیا اور نہیں مانا۔ قال عروۃ، اور عروہ کہتے ہیں وانکرت عائشہ رضی اللہ عنہا علی فاطمہ بنت قیس، عروہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی سیدہ فاطمہ بنت قیس کے اس بیان کا انکار کیا ہے، یعنی حضرت عائشہ بھی اس بیان کا انکار فرما رہی ہیں۔ قال ابو داؤد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صالح بن کیسان وابن جریح وشعین بن ابی حمزہ كلهم عن الزہری، اسی طریقے سے صالح بن کیسان، ابن جریح اور شعیب ابن ابی حمزہ، ان تمام حضرات نے زہری سے روایت کیا ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں وشعیب بن ابی حمزہ، کہ شعیب ان کے باپ کا نام ابو حمزہ ہے، واسم ابی حمزہ، اور ابو حمزہ کا اپنا نام دینار ہے، وہو مولا زیاد، اور یہ زیاد کے غلام تھے۔ ایک اور یہی حضرت فاطمہ بنت قیس کی جو بات ہے اور جو یہ متن ہے، جو مضمون ہے، اب تک جتنی سندیں ذکر کی گئیں اس میں یہی ایک مضمون تھا، اور اسی مضمون کو ایک دوسری سند سے صاحب کتاب نے یہاں تخریج کیا، اس میں اور کچھ تفصیلات بھی ہیں۔ اس حدیث کو پڑھ لیجئے 2290۔ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عبید اللہ قال ارسل مروان الی فاطمہ فسألها، مروان جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت قیس کے پاس کسی قاصد کو بھیجا، فسألها، کہ وہ ان سے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہوا، سکنا، نفقہ اور گھر سے جو ہے نکلنے کے بارے میں۔ فأخبرته، تو انہوں نے ان کو بتایا، یعنی حضرت فاطمہ نے مروان کے قاصد کو بتایا، انہا کانت عند ابی حفص، کہ وہ ابو حفص کے نکاح میں تھیں، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر علی بن ابی طالب یعنی علی بعض الیمن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو یمن پر امیر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، یعنی گورنر بنایا تھا۔ فخرج معه زوجها، تو حضرت علی کے ساتھ ان کے جو شوہر تھے ابو حفص، یہ بھی چلے گئے تھے۔ فبعث الیہا، تو جب وہ وہاں یمن چلے گئے، فبعث الیہا بتطلیقۃ کانت بقیت لہا، تو انہوں نے ان کی طرف اس طلاق کو بھی بھیج دیا جو ان کی باقی رہ گئی تھی، یعنی 2 طلاقیں پہلے ہو چکی تھیں، پھر جو تیسری طلاق کا باقی تھی وہ بھی ایک وکیل کے ذریعے سے وہ بھی پہنچا دی۔ وہ امرا، اور ان کے شوہر نے، وہ امرا عیاش بن ابی ربیعۃ والحارث بن ہشام، اور ان کے شوہر نے جو ہے عیاش بن ابی ربیعہ کو اور حارث بن ہشام کو یہ حکم دیا ان ينفقا علیہا، کہ وہ دونوں فاطمہ بنت قیس کو کچھ خرچہ دے دیں، فاطمہ بنت قیس کو کچھ خرچہ دے دیں۔ فقالا، تو ان دونوں نے کہا واللہ ما لہا نفقۃ، ان کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، الا ان تکون حاملا، مگر یہ کہ اگر وہ حمل والی ہوتی تو ان کو نفقہ دیا جاتا۔ فأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا، تو یہ خاتون جو ہے حضرت فاطمہ بنت قیس،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا نفقۃ لکی الا ان تکونی حاملا، تو آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ تمہارے لیے کوئی خرچ نہیں ہے اور تمہیں خرچہ نہیں دیا جائے گا، خرچہ صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ تم حاملہ ہو۔ لا نفقۃ لک یعنی تمہارے لیے نفقہ نہیں ہے، الا ان تکونی حاملہ، مگر یہ کہ تم حمل سے ہو۔ واستأذنتہ فی الانتقال، جب یہ بات ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقے سے انکار کر دیا، تو کہتی ہیں تو انہوں نے گھر سے منتقل ہونے کی اجازت طلب کری، یعنی حضور سے یہ اجازت دریافت کی کہ یا رسول اللہ کیا میں شوہر کے گھر سے کسی اور جگہ دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فأذن لها، انہیں اجازت دی۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، این انتقل یا رسول اللہ، میں کدھر منتقل ہوں، کون سے گھر میں جاؤں؟ قال عند ابن ام مکتوم، تو آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے گھر جاؤ۔ وکان اعمی، اور وہ جو ہیں نابینا ہیں۔ تدع ثیابها عندہ، اور وہاں پر جو ہے تم اپنے جو ہے اوڑھنی کو، سر کی اوڑھنی کو نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور یہیں بلا تکلف وہاں رہ سکتے ہیں۔ ولا یبصرها، اور وہ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ فلم تزل ہناک حتی مضت عدتها، فلم تزل ہناک، اور وہ ان کے یہاں رہیں یہاں تک کہ حتی مضت عدتها، یہاں تک کہ ان کی عدت یہ مکمل ہو گئی۔ فان کحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے ان کا نکاح کر دیا۔ فرجع قبیصۃ الی مروان، اب اس کے بعد قبیصہ، یہ مروان کا قاصد تھے۔ قبیصہ جو ہے یہ واپس آیا، کہاں؟ مروان کے پاس۔ فرجع قبیصۃ الی مروان، قبیصہ جو ہے یہ مروان کا قاصد، الی مروان، مروان کے پاس واپس آیا۔ فاخبرہ بذلک، اور اس نے یہ ساری باتوں کی اطلاع اس کو پہنچا دی۔ فقال مروان، تو مروان نے کہا، لم نسمع هذا الحدیث الا من امرأۃ، ہم نے یہ حدیث محض ایک عورت سے سنی ہے۔ مروان کیا بولا؟ یعنی حدیث کا تقاضا کیا تھا کہ 3 طلاق والی جو عورت ہے اس کے لیے نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے۔ تو یہ خبر جب مروان تک پہنچی تو مروان نے یہ کہا کہ لم نسمع هذا الحدیث الا من امرأۃ، ہم نے اس حدیث کے بارے میں صرف ایک خاتون سے، یعنی فاطمہ، سیدہ فاطمہ بنت قیس، ان سے ہی ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو فسنأخذ بالعصمۃ التي وجدنا الناس علیہا، پس ہم اسی محفوظ طریقے پر عمل کریں گے جس پر ہم نے لوگوں کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے یا دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتا تھا اس کو نفقہ بھی ملنا، اس کو سکنا ملنا چاہیے اور شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی چاہیے۔ تو جب یہ مروان نے یہ بات کہی کہ ہم ایک عورت کی حدیث کو ہم سنے ہیں اور اس حدیث پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، اور ہم اسی محفوظ طریقے کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں گے کہ جس پر ہم نے لوگوں کو پایا ہے، تو اب یہ خبر جو ہے حضرت فاطمہ تک پہنچی۔ فقالت فاطمہ حین بلغها ذلک، تو جب یہ اطلاع مروان کی یہ گفتگو حضرت فاطمہ تک پہنچی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بینی و بینکم کتاب اللہ، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے پھر فطلقوہن لعدتہن، یعنی تم ان کی عدت کے حساب سے انہیں طلاق دو۔ یہ آیت مبارکہ، اس کے بعد سے کچھ آیتیں ہیں پھر حتی لا تدری، یہاں تک کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہاں تک جو ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لا تدری، تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ ظاہر فرما دے۔ تو ان تمام آیتوں کو آپ نے زبانی پڑھا اور اس کے بعد فرمایا قالت فأی امر یحدث بعد الثلاث، اب 3 طلاق کے بعد کون سا معاملہ ظاہر ہوگا، یعنی 3 طلاقوں کے بعد کون سا نیا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اب گھر چھوڑنے میں کیا حرج ہے۔ چلیے، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں وکذالک رواہ یونس عن الزہری، اور اسی طریقے سے یونس نے زہری سے روایت کیا ہے۔ واما الزبیدی، اور رہا جو ہے زبیدی کا معاملہ،
تو فرول حدیثین جمیعاً، تو انہوں نے دونوں حدیثوں کو یعنی دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے. اور حدیثہ عبید اللہ بمعنی معمر، عبید اللہ کی روایت معمر کی روایت کے مانند ہے. بمعنی معمر یعنی عبید اللہ کی جو حدیث ہے وہ معمر کی حدیث کے معنی میں ہے، یعنی اسی کے مانند ہے. وہ حدیث ابی سلمۃ بمعنی عقیل، اور ابو سلمہ کی حدیث جو ہے یہ عقیل کی حدیث کی مانند ہے. ورواہ محمد بن اسحاق عن الزہری، اور محمد بن اسحاق نے یہ روایت زہری سے نقل کی ہے کہ ان قبیصۃ بن ذؤیب حدثہ، کہ قبیصہ بن ذؤیب نے ان سے یہ بیان کیا، انہیں بتایا. بمعنی دل علی خبری عبید اللہ بن عبد اللہ، تو جو گزشتہ حدیث ہے اس کے مطابق. تو یہ حدیث جو ہے یہ روایت عبید اللہ بن عبداللہ کی روایت پر دلالت کرتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں. کون سے الفاظ؟ فرجع قبیصۃ الی مروان فاخبرہ بذلک، کہ قبیصہ جو ہے مروان کے پاس آیا اور اس کو اس ساری معاملے کی اس نے خبر دی. یہ تمام حدیثیں ہم پڑھ لیے. اب پہلے جو ہے کہنا چاہیے حدیث کی مختصر وضاحت پہلے سن لیجیے، اس کے بعد اس سے متعلق جو احکام ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ان تمام روایتیں جو امام ابو داؤد نے یہاں پیش کی ان سب کا دار و مدار فاطمہ بنت قیس پر ہے، یعنی ایک ہی واقعہ ہے جو مختلف سندوں کے ساتھ آیا ہے. اور تمام روایتوں میں ایک چیز یہ مشترک ہے کہ ہر سند سے جتنی سندیں اس کی آئی ہیں جو یہاں بیان کی ہیں ان تمام سندوں میں ایک چیز یہ مشترک ہے کہ اس میں نفقے کا تذکرہ یعنی نفقے کو منع کیا گیا ہے، اور سکنا یعنی رہائش گاہ کو منع کیا گیا ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. اب اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجیے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ابو عمر بن حفص کے نکاح میں تھیں. ان کو 3 طلاقیں ہو گئی، اور جب ان کو تیسری طلاق دی گئی تھی تو خود ان کے شوہر ان کے پاس موجود نہیں تھے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. جیسے ایک روایت میں آیا کہ یمن میں حضرت علی کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کسی وکیل کے ذریعے یہ کہلا بھیجا کہ میں نے اپنی زوجہ کو جو ہے فلاں فاطمہ بنت قیس کو تیسری طلاق دے دی ہے، اور بطور نفقہ جو ہے کچھ بشعیر کا لفظ آیا تھا کہ کچھ کھجوریں جو ہیں کچھ جو ان کے ساتھ جو بہت کم مقدار کے تھے وہ بھیجے گئے. تو وہ اس تھوڑی سی مقدار کو دیکھ کر انتہائی ناراض ہوئیں، اور اسی سلسلے میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو عمر یعنی تمہارے شوہر کے اوپر، گزشتہ شوہر کے اوپر تمہارا نفقہ واجب نہیں ہے. پھر آپ نے جو ہے فاطمہ بنت قیس کو جو حکم دیا شریک کے گھر عدت گزاریں. پھر چونکہ وہاں صحابہ کی آمد و رفت بہت زیادہ رہتی تھی تو آپ نے پھر ان کو جو ہے ابن مکتوم ان کے عدت گزارنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ نابینا تھے اور وہاں پر یہ بآسانی بلا تکلف جو ہے وہاں رہ سکتی تھی. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، اور مجھے مشورہ کرنے سے پہلے تم یعنی دوسرے نکاح کرنے سے پہلے جو ہے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا. اسی عدت کے بعد جب یہ حلال ہو گئیں تو 2 حضرات نے ان کے پاس جو ہے اپنا پیغام بھیجا. ان میں ایک معاویہ ابن ابی سفیان، دوسرے ابو جہم. یہ جب حضور کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے دونوں کی بات حضور کے سامنے رکھی. تو حضور نے فرمایا کہ کہنا چاہیے ابو جہم کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے کاندھے سے کبھی لاٹھی نہیں ہٹاتے ہیں، اپنی لاٹھی اپنے کاندھے سے کبھی رکھتے ہی نہیں یعنی ہٹاتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کی سخت مزاجی کی طرف اشارہ فرمایا. اور پھر معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ سالوک یعنی غریب آدمی ہیں، ان کے پاس تو مال و اسباب بھی نہیں ہیں. تو حضور نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. چنانچہ انہوں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لی، اور اللہ تعالیٰ اس نکاح میں اس نکاح کی ذریعے جو رفاقت ملی اس میں برکت عطا فرمایا، اور انہیں اس کے بعد ان کی زوجہ ہونے پر فخر ہونے لگا.
اور فخر کی بات یہ بھی تھی کہ دونوں کی رفاقت اتنی راس آئی اور اس قدر محبت و الفت دونوں کے اندر پیدا ہوئی کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا تو رشک کرتا تھا. اور یہ حدیث پاک کی وضاحت ہو گئی. اب ہمیں یہاں جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ عدت کا معاملہ کیا ہے، نفقے کا معاملہ کیا ہے. یہ حدیثیں تو ہم پڑھ لیے. جو باب ہم شروع میں پڑھے تھے اس باب سے متعلق یہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی طلاق یافتہ عورت کی اخراجات کا حکم کیا ہے. تو ان تمام احادیث میں لا نفقتہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اس کے لیے نفقہ نہیں ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے نفقہ کہتے کسے ہیں اور نفقے کی مقدار کیا ہے. پھر میاں بیوی کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے کہ نفقے کے اندر تبدیلی آئے گی. اس کو بہت اختصار کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. نفقے کا جو بنیادی معنی ہے وہ تو ہے خرچ کی جانے والی چیز، لیکن ہر خرچ کرنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی خرچ کی جائے وہ نفقہ کہلائے گا. لیکن شریعت میں اور اصطلاح میں خاص طور پر نفقہ جو ہے وہ جو ہے متعین کچھ چیزیں ہیں، جیسے اس کو کہتے ہیں طعام، لباس اور سکنا. نفقے کا تعلق ان تینوں چیزوں کے اوپر ہوتا ہے شرعاً. عام طور پر تو ہر خرچ کی جانے والی چیز پر نفقے کا اطلاق ہوگا، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے جو نفقے کا مفہوم ہے اس میں یہ تین چیزیں شامل ہیں: طعام، لباس اور سکنا. تو جو عورت کو 3 طلاقیں، یعنی جو طلاق یافتہ ہے، طلاق ہو چکی ہے، تو اس کا خرچ یعنی اس کا طعام، اس کا لباس اور اس کی رہائش گاہ، یہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے یا نہیں؟ اسی چیز کو ان تمام حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ نہ اس کے لیے نفقہ ہے اور نہ اس کے لیے سکنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نفقہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بطور جو ہے مدد کہہ لیجئے یا کہنا چاہیے بطور احسان، شوہر اگر کچھ مال اپنی جو ہے بیوی کو جس سے نکاح ختم ہو چکا ہے تو اس کو اگر کچھ دے دیتا ہے تو یہ الگ چیز ہے. نفقے کے وجوب کے لیے نفقہ واجب ہونے کے جو اسباب ہمارے علماء نے بیان کی وہ 3 اسباب ہیں. ایک تو زوجیت، نکاح کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اور ایک نسب کے ذریعے جو رشتہ ہے اس میں نفقہ واجب ہوتا ہے، اور ملک، غلامی، باندی ہو یا پھر غلام ہو، اس کے ذریعے جو تعلق قائم ہوتا ہے اس سے بھی نفقہ واجب ہوتا ہے. اب نفقے کئی طریقے کے ہوتے ہیں. بنیادی معنی تو طعام، لباس اور سکنا ہے، لیکن نفقے کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے بیوی کا نفقہ، اولاد کا نفقہ ہے، والدین کا نفقہ ہے وغیرہ. تو نفقے کا لفظ یہ مطلقاً ہے، لیکن یہاں پر نفقے سے مراد اس کا عام مفہوم ہے، یعنی خواہ وہ نفقہ واجب ہو یا غیر واجب ہو. بعض نفقات ایسے ہیں جو واجب نہیں ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں واجب ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نفقے کا لفظ یہ عام مفہوم کے معنی میں ہے. اب مرد پر اپنی بیوی کا نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچ، لباس اور مکان دینا واجب ہوتا ہے. مرد چاہے اپنی بیوی سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور بیوی خواہ مسلمان ہو یا کافرہ ہو، بالغہ ہو یا ایسی نابالغہ ہو جس سے جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفقہ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس بیوی نے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں شوہر کے سپرد کر دیا ہو. اگر سپرد نہیں کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی وجہ سے یا تو اس کا کوئی حق ہو جس کو وہ ادا کرنے سے انکار کرتا ہو، یا خود شوہر جو ہے سپرد کرنے کا مطالبہ نہ کرتا ہو. تو شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ یہ واجب ہوتا ہے. نفقے میں وہی لباس ہے، طعام ہے اور مکان ہے. اچھا، نفقہ جو مقرر کیا جاتا ہے بیوی کا
اس میں مقدار کا لحاظ رکھا جائے گا، ایسی مقدار جو بیوی کے لیے کافی ہو اور فضول خرچی کیے بغیر بیوی اپنا گزارا اس پر کر سکے۔ اور رہا معیار کا تعلق کہ بھئی خرچے میں اور لباس میں اور مکان میں معیار بھی تو رہتا ہے، ایک سادہ مکان رہتا ہے، ہلکے معمولی سے کپڑے رہتے ہیں یا معمولی کھانا سالن رہتا ہے، تو اس میں معیار کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو معیار کے لیے میاں بیوی کی اپنی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی میاں بیوی دونوں اگر مالی طور پر اچھی حالت اور خوشحال ہیں تو پھر نفقے کے لیے بھی اسی معیار کا نفقہ دیا جائے گا۔ اگر دونوں تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، تو نفقہ بھی اسی اعتبار سے واجب ہوگا۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ شوہر تو خوشحال ہے اور بیوی تنگ دست ہو، یا پھر اس کا الٹا ہو، شوہر تنگ دست ہو اور بیوی خوشحال ہو، تو پھر درمیانی نفقہ واجب کیا جائے گا، یعنی وہ نفقہ دیا جائے گا جو خوشحالی کے درجے سے کم ہو اور تنگ دستی کے درجے سے ذرا زیادہ ہو۔ یہ ایک قول ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بہر صورت ہر حال میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی وہ جس حالت و حیثیت کا مالک ہے اسی کے مطابق نفقہ مقرر کیا جائے گا، خواہ بیوی کسی بھی حیثیت کی ہو، لیکن نفقے کے تقرر میں اصل میں شوہر کی حیثیت کا اعتبار کیا جانا چاہیے، اور یہی بات زیادہ قرین قیاس بھی ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد کا جو باب ہے وہ آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔